جب اس دنیا پر اندھیروں کا راج تھا، لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، زنا، چوری، نشہ، صدیوں کی پالی ہوئی دشمنیاں اور جاہلانہ مشاعروں کی مجالس ایک عام سی بات تھی۔ لیکن اچانک ایک روشنی نکل آئی۔ ایک ایسی روشنی جس نے ساری دنیا کو روشن کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی۔ آپ کی ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور سے حرم شریف کے پس زمین اور ٹیلے روشن ہو گئی، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کی محلات نظر آ گئی، اور آسمانوں پر پہلے ہی شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہابی ثاقب سے کر دی گئی، تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہری مدائن میں محلی کسرا پٹ گیا، اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور پارس کی آتشگدی ایسے سرد پڑ گئی کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھے۔ بحیرہ سادہ جو ہمدانی وقم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی سادہ جو شام و کوپا کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہو پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ تاریخی عالم میں وہ نرالا و انوکھا دن ہے کہ اسی زور عالم ہستی کی تخلیق کا باعث، گردش لیل و نہار کا مقصود، خلق آدم علیہ السلام کا رازی سربستہ، کشتی نوح علیہ السلام کی حفاظت کا راز، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذبح سے سیانت کا راز پنہا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت عظمی، یتیموں کا ماوی، بیواؤں کا مسیحا، مظلوم عورتوں کی پکار، غریبوں و مسکینوں کا والی، اور پوری انسانیت کا پرسان حال پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالی نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس و ملائکہ اور چرند و پرند کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کی بات وہ بادل چٹ گئی، ستارے قریب آ گئی، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسری کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پوری آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا، دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئی، اور ہر اندھیرا اجالا میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ کی چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائی سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان مزید فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بیچتے سنا۔ جب میں بابی صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دے۔ پھر میں نے آواز سنی، اجاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہاری پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندے منہ گر پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں نے اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ تشریف لائے اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضور کی دادا جان عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہارے پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ فرمانے لگی، اے میرے بابا، آپ سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اسی لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بکستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ، نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھ سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔